ملٹری ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترکی کا شمار دنیا کے چند بہترین ملکوں میں ہوتا ہے. ان کے ہتھیاروں کی جو ڈیمانڈ ہے نا عالمی ہتھیاروں کی مارکیٹ میں، وہ ہمیشہ سے رہی ہے. اگر ہمارے ریجن کی بات کی جائے تو پاکستان ہمارے ریجن میں ان کے ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار رہا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان، ٹرکی اور پاکستان کے درمیان زبردست قسم کی ملٹری انٹروپریبلٹی موجود ہے، جو کہ ہمیں کچھ کانفلکٹس کے اندر پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ ریفلیکٹ ہوتی ہوئی بھی نظر آئی ہے. مثال کے طور پر آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی میں آذربائیجان کے جو سب سے بڑے اتحادی تھے وہ یہی دو ملک تھے، ٹرکی اور پاکستان. یہی دو ملک ان کے سب سے بڑے اتحادی تھے، اور انہی کے جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال آرمینیا کے خلاف ہوا تھا، اور بدترین شکست سے آرمینیا دوچار ہوا. اب ہمارے ریجن کا ایک اور ملک ایسا ہے جو کہ ٹرکش ہتھیاروں میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے، اور اس ملک کا نام ہے بنگلہ دیش. بنگلہ دیش کا ایک فورسز گول 2030 ہے، جس کے اندر ملٹری جو بنگلہ دیش کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ 2030 تک وہ ماڈرن ملٹری بن جائیں، یعنی دنیا کی جو ماڈرن ترین ملٹریز ہیں ان کا بھی شمار اس کے اندر ہو، اور اس حوالے سے وہ کافی زیادہ بجٹ بھی خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب اسی حوالے سے ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ٹرکش ڈرونز بنگلہ دیش نے خریدے ہیں، بیرکتر TB2. ان ڈرونز کی بھی عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، عالمی جو ہتھیاروں کی مارکیٹ اس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. یہ بنگلہ دیش نے خریدے ہیں. لیکن ایک اور بڑی زبردست قسم کی پروڈکٹ ایسی ہے ٹرکی کی جو کہ بنگلہ دیش خریدنے جا رہا ہے، اور اس چیز کا خلاصہ انڈیا نیوز آؤٹ لیٹس کر رہے ہیں. India.com نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش ترکی کا ایک ایڈوانسڈ قسم کا ٹینک خریدنے جا رہا ہے. 26 ٹینکس ایسے ہیں جو کہ بنگلہ دیش خرید رہا ہے ان سے، اور یہ ڈیل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو چکی ہے. India.com رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹینشن فار انڈیا ایز آفٹر ڈرونز، بنگلہ دیش ناؤ پلانس ٹو بائی ٹینکس فرام نیو ویپنس ٹو بی ڈپلائڈ آن انڈیا بارڈر. اچھا، ان کو ہمیشہ اپنی ہی لگی ہوئی ہوتی ہے نا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے حوالے سے کر رہے ہیں، ہمیں ہی تنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. انڈین ایکسپرٹ اس کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں. ٹرکش ڈرونز بھی جو بنگلہ دیش نے لیے تھے تو اس کو بھی انڈیا نے کہا یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے. جو بھی بنگلہ دیش اپنی ملٹری کو ماڈرنائز کرنے کے لیے کر رہا ہے، انڈین ایکسپرٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش شیئرز باؤنڈریز ود انڈیا to the north, east and west and has the Bay of Bengal to the south. یہ بڑا انٹرسٹنگ جملہ انہوں نے لکھا ہے. اس جملے کی کنڈلی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جملہ کہاں سے آیا ہوا ہے. کہیں پہ یہ ڈسکس ہوا تھا اس سے پہلے، اب یہ دوسری بار اس آرٹیکل کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے. It shares a 270 kilometer stretch of border with Myanmar. Bangladesh is reportedly planning to deploy the tanks along both its Indian and Myanmar borders. اچھا، یہ جو اوپر والا جملہ ہے یہ کہاں پر ڈسکس ہوا ہے؟ پچھلے دنوں جو رندھیر جیسوال ہے، انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کا جو اسپوکس پرسن ہے، ان سے ایک جرنلسٹ نے کوشچن یہی پوچھا ایگزیکٹلی کہ یہ جو بنگلہ دیش ہے اس کے چاروں طرف سے ہم ہیں، نارتھ میں ہم ہیں، ایسٹ میں ہم ہیں، ویسٹ میں ہم ہیں، پھر نیچے بے آف بنگال ہے، اور اس کے باوجود یہ ٹرکش ٹینکس لے رہے ہیں، 26 ٹینکس لے رہے ہیں. تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کویسچن پوچھا گیا. ویکلی جو بریفنگ ہوتی ہے نا انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی، تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا. انہوں نے جواب کیا دیا ہے، یہ تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹرکی والے بھی ان جوابات کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کے جو جرنلسٹ ہیں، کیونکہ ان سے ریلیٹڈ ہے، ان کی پروڈکٹ کے حوالے سے یہاں پر بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو. اب کیا رندھیر جیسوال نے جواب دیا ہے اس پہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لیکن پہلے اس ڈیل کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ انڈین نیوز آؤٹ لیٹس کیا خبریں لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو رپورٹس بنگلہ دیش has initiated talks with the Turkish company Otokar Automotive V Suvarna Sanyai AS to purchase 26 light tanks for its armored corps. Sources indicate that the Turkish government is assisting Bangladesh with the bidding process. Otokar manufactures a range of tanks, including the Alte, a prominent model in the Turkish army, which weighs approximately 65 tons. Alte tanks are too heavy for the geographical conditions of Bangladesh, which is largely flat and terrain heavy. However, Bangladesh could consider purchasing armored tanks, which weighs around 19 tons and are better suited to the country's landscape. اب دیکھیں، پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین میڈیا نے کافی ساری ایسی رپورٹس بنگلہ دیشی ملٹری کے پرچیز کے حوالے سے لگائی ہیں جو کہ بعد میں چل کر صحیح ثابت نہیں بھی ہوئیں. تو یہاں پر بڑا کوسچن یقینی طور پر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس خبر میں کہاں تک سچائی ہے کہ بنگلہ دیش ٹینکس لے رہا ہے ٹرکی سے، اس میں کہاں تک سچائی ہے. تو یہ درست خبر ہے.
اس کی جب میں نے ریسرچ تھوڑی سی کی تو ٹرکش جو نیوز آؤٹ لیٹس ہیں وہ بھی اس طرح کی خبریں لگا رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے اور اسی سال 2025 میں ڈیلیوری بھی ہو جائے گی ان ٹینکس کی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ارجنٹ بنیادوں پہ یہ پرچیزنگ ہو رہی ہے۔ ٹرکی ٹوڈے نے رپورٹ کیا ہے، یہ ٹرکش نیوز آؤٹ لیٹ ہے، کہ بنگلہ دیش رپورٹڈلی ان ٹاکس ٹو ایکوائر ٹرکش آٹو کارز تلپر لائٹ ٹینکس۔ یہ کل ان کی میڈیا میں سٹوری لگی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ deliveries are expected to begin in 2025, signaling a significant step in Bangladesh's ongoing military modernization strategy۔ یقینی طور پر بنگلہ دیش ملٹری کی جو ڈائریکشن ہے وہ درست نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ بہترین سے بہترین ویپنس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈرونز ہوں، چاہے میسائلز ہوں، چاہے ٹینکس ہوں، تو ان کی جو آپریشنل کیپیبلٹیز ہیں وہ اس طرح کی ڈیلز کے بعد یقینی طور پر بڑھ جائیں گی۔ مزید یہ ٹرکش نیوز آؤٹ لیٹ لکھ رہا ہے کہ ٹرکی ہیز بیکم اے سگنیفیکنٹ پلیئر ان گلوبل ڈیفنس ایکسپورٹس پرٹیکولرلی ان ساؤتھ ایشیا۔ Alongside its engagements with Bangladesh, Turkey has strengthened defense ties with Pakistan, providing equipment such as Millennium Covert drones and support for submarine upgrades, creating criticism from India۔ Millennium Covert ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ ٹرم تھوڑا سا انیوژل لگے۔ Millennium اصل میں ٹرکش زبان کے الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، Millennium یعنی نیشنل شپ، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی۔ اچھا، یہ امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ انڈیا کرٹیسائز کر رہا ہے ہم پہ کہ ہم پاکستان کو کیوں ہتھیار دے رہے ہیں، یہ بات درست ہے۔ انڈیا کی جانب سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کئی مرتبہ ٹرکی کو کرٹیسائز انہوں نے کیا ہے، اور اب یہ جو بنگلہ دیش کو بھی ٹرکی ایک کے بعد ایک بڑی تعداد میں ویپنس اپنے سیل کر رہا ہے اور اکوپمنٹ سیل کر رہا ہے، تو یقینی طور پر انڈیا اس ڈیولپمنٹ کو پسند نہیں کرے گا کیونکہ ٹرکی کو فرینڈلی کنٹری تصور نہیں کرتے بیکاز آف پاکستان، اور ٹرکی کشمیر کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ بیانات دے چکا ہے۔ ٹرکی انڈیا کی مذمت کر چکا ہے، کنڈیم کر چکا ہے انڈیا کو کشمیر کے حوالے سے۔ اچھا، وہ جو پروگرام کے شروع میں نے بات کی کہ انڈیا سے پوچھا گیا، رندھیر جیسوال سے پوچھا گیا، ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کا جو اسپوکس پرسن ہے، ان سے پوچھا گیا پچھلے دنوں کہ بنگلہ دیش یہ جو 26 ٹینک خرید رہا ہے ٹرکی سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ان کے جواب کے حوالے سے یہی ٹرکش نیوز آؤٹ لیٹ کہہ رہا ہے، رندھیر جیسوال، انڈیاز منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس آفیشیل اسپوکس پرسن answered the question by saying سرنجوائے، یہ وہی جرنلسٹ ہے اصل میں سرنجوائے جس نے یہ کوسچن پوچھا تھا، تو اس کو رندھیر جیسوال بول رہا ہے، سرنجوائے on your question the foreign secretary had visited Bangladesh and after the visit we had come out with an understanding through a press release where we mentioned that India supports a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh, and we also reiterated our willingness to build a positive and constructive relationship with Bangladesh based on mutual trust, respect and mutual sensitivity to each other's concerns and interests۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کو بول رہے ہیں، کیا ٹرکی سے بھی ہتھیار لینے پہ آپ کو کوئی آپتی ہے انڈیا کو؟ کیا یہ بھی چیز آپ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، آپ کی سینسٹیوٹی سے بھی جڑی ہوئی ہے یہ چیز؟ تو یہ تو ڈکٹیشن ہوئی نا اصل میں۔ آپ انڈائریکٹلی ان کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے انٹرسٹ کا خیال رکھو، یہ بات مینشن کرنے کی ضرورت تھی نہیں یہاں پر۔ اصل میں آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش کو کہ ٹرکی سے ہمیں پرابلم ہے، اور وہ ہے آبویسلی کافی عرصے سے لے کر ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان اور ان کے درمیان اصل میں ڈیپ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ٹرکی اور پاکستان کے درمیان، ڈیپ ملٹری لیول کی، تو اس پہ انڈیا کو آپتی ہے۔ تو یہ شاید اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہمارے سینسٹیوٹی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اور یہ جو ہے نا ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے کہ آپ ٹرکی سے اس طرح سے ویپنس لیں۔ اگر انڈیا کو اس سے پرابلم نہ ہوتا نا اس ڈیل سے، بنگلہ دیش کی یہ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے، تو یہ نہ مینشن کرتا رندھیر جیسوال، یہ چیز نہ مینشن کرتا۔ وہ بیسیکلی یہی بتانے کی ان کو کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں پرابلم ہے اس سے۔ وہ کہہ رہے ہیں سو دس ہیز بین آور اپروچ ٹو بنگلہ دیش اینڈ دس ول بی آور اپروچ ٹو دا کوسچن دیٹ یو آسکڈ اینڈ ایز فار ایز دا سیکورٹی ایشوز دیٹ یو ریزڈ ایز یو نو وی کلوزلی فالو آل ڈیولپمنٹس ان آور نیبرہڈ اینڈ ٹیک اپروپریٹ میئرس اینڈ ایکشنز۔ تو انڈیا خوش نہیں ہے یہ جو بنگلہ دیش ڈیل کرنے جا رہا ہے، بلکہ ہو چکی ہے، اس سال ڈیلیوری ہو جائے گی ان ہتھیاروں کی، ٹینکس کی ڈیلیوری ہو جائے گی بنگلہ دیش کو۔ انڈیا اس پہ خوش نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ ٹرکی سے بھی جو بنگلہ دیش کے ڈیفنس ٹائز بڑھ رہے ہیں یہ بھی انڈیا کو پسند نہیں ہے، اور انڈیا چاہتا ہے کہ اتنی زیادہ بنگلہ دیش اور ٹرکی کے درمیان ملٹری لیول کے جو ٹائز ہیں وہ ڈیپ نہ ہوں۔